اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین، اب ہم سچ کہانی کا 22واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو اس سے متعلق ہے جب معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان پر زور دینا چاہا۔ امام نے کہا کہ یزید اس قابل نہیں ہے۔ اس کی بدکرداریوں کے قصے سن کر لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یزید کے بارے میں تمہارے اتنے خیالات خراب ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، میں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے، مگر وہ تو تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، امیر معاویہ نے کہا۔ امام حسین نے مسکرا کر کہا، وہ بھی سچا ہے۔ امیر چڑھ گئے مگر نرمی سے بولے، حسین، ہم کو اتنے غیر تو نہیں ہیں۔ یزید تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم اسے بس نام کا خلیفہ بن جانے دو، ساری طاقت تم اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ یزید تمہارے حکم سے سرتابی نہ کرے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو پھر یہ نام کی خلافت تمہارے بیٹے کی کس کام کی ہوگی؟ امیر نے کہا، بس اسے ضد ہے۔ امام علی مقام نے کہا، امیر، خلافت مٹی کا کھلونا نہیں جو ایک ضدی مچلتے ہوئے بچے کو منانے کے لیے اسے تھما دی جائے۔ امیر معاویہ نے کہا، تم تو الٹی بحث کرتے ہو۔ یزید خلیفہ ہو جائے گا تو تمہارا کیا حرج ہوگا؟ اصل طاقت تو تمہارے ہاتھ میں رہے گی، جو چاہو کرنا۔ امام علی مقام سر کو جھکا کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، اصل میں تمہارا مطلب ہے تمہارے بیٹے کے سر پر دست شفقت پھیر کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خدمات انجام دے دوں۔ وہ لوگ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اسے میرا برخوردار سمجھ کر اس کے عیوب سے چشم پوشی کریں، بلکہ اسے سراہیں۔ معاویہ، میں اتنا مکرودہ جھوٹ کبھی نہ بول سکوں گا۔ مارے غصے کے امیر انگارہ ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سامنے حسین ابن علی نہیں، ان کے والد علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں، اور امیر ان کی فصاحت و بلاغت کے طوفان میں ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ ان کی دلیلوں نے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ بری طرح برہم ہو کر اٹھے، حسین، خامخواہ ضد کر کے پریشان کر رہے ہو۔ یہ سن کر امام علی مقام نے کہا، تو پھر تم یزید کی ولی عہدی کا بیہودہ خیال دل سے نکال دو۔ آزاد انتخاب پر بھروسہ رکھو یا مجلس شورا مقرر کر دو، اس کی رائے پر سب کچھ چھوڑ دو، وہ جسے چاہے تمہارا جانشین مقرر کر دیں، مگر ایک شرط ہے کہ مجلس شورا کے ممبران کا انتخاب ایمانداری اور انصاف کی روح سے ہو، تمہارے پٹھو اس میں نہ بھرے جائیں، عوام کے نمائندے ہوں۔ امیر نے گھبرا کر کہا، اور شام اور دوسرے ممالک کے بااثر احباب کو کیا جواب دوں؟ وہ تو یزید کے لیے بیعت کر چکے ہیں، وہ تو میرا جینا دوبھر کر دیں گے۔ امام علی مقام نے جواب دیا، نہیں، اگر وہ حق پرست ہیں تو سچی اسلامی قدروں کی وہ قدر کریں گے اور تمہاری شکر گزار ہوں گے کہ تم نے انہیں ضمیر فروشی سے بچا لیا۔ وہ ہنسی خوشی کبھی یزید کی حمایت نہیں کریں گے، سب اس کی نازیبہ حرکتوں سے نالاں ہیں، صرف تمہارے خوف سے خاموش ہو گئے ہیں۔ حسین، تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، عرصے سے گوشہ نشین بیٹھے ہوئے ہو، تم کیا جانو حکمت عملی کس چڑیا کا نام ہے۔ امام علی مقام نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کسی سستی یا کاہلی کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار نہیں کیے بیٹھا، تمہاری مصلحتوں کا شکار ہوں۔ میں نے اپنا زیادہ وقت ان باریک گتھیوں کو سلجھانے میں گزارا ہے، انہیں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ رہی حکمت عملی تو تمہارے اس فن کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ تمام عیوب اور بدعنوانیاں جو عوام کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے اسلام نے کفر سے ٹکر لی تھی، تم نے حکمت عملی کی آڑ میں پھر سے زندہ کر دی ہیں۔ تم نے کفار کا رہن سہن اپنا لیا ہے، ان کے پرانے دستور، ان کے معاشرے کی گھناونی پابندیاں، ان کا وحشیانہ نظام،
جو پوری انسانیت کو چند طاقتور مطلب پرستوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ ان کا ظلم و زیادتی اور زبردستی تم نے پھر سے اپنا لیا ہے۔ جہاں کل کفار جمے ہوئے تھے، آج چند طاقتور مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملک کی ساری دولت جو تجارت کے فروغ کے لیے آزادانہ گھومتی تھی، چند حاکموں کے ہاتھ میں ہے۔ سونا چاندی جو تبادلہ اشیاء کے استعمال میں آتے تھے، اب تمہارے محلوں کی سجاوٹ میں لگا دیے گئے ہیں۔ ساری دولت چند انسانوں کی نجی ملکیت بن گئی ہے۔ کروڑوں ہاتھ خالی ہو گئے۔ صنعت و حرفت کا خون ہو رہا ہے، علم و فن کا گلا گھٹ رہا ہے۔ تم اپنے عیش کا سامان بیرونی ممالک سے منگاتے ہو۔ تمہارے کاریگروں کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں۔ تجارت ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ بیکاری ملک میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ عام انسان کے منہ کا نوالا چھین لیا گیا ہے۔ لوگ تمہارے اس طرز حکومت سے نالاں ہیں۔ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ فوج اور ہتھیار جمع کرنے پڑتے ہیں، جس کے لیے دولت تم انہی سے کھینچتے ہو، جنہیں یہ ہتھیار موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ امیر معاویہ دنگ رہ گئے۔ ان کو اپنے بیٹے کی ہر ادا پیاری تھی۔ وہ اپنی حسین اور آزادی کی متوالی ماں کا خون اپنے رگوں میں لایا تھا۔ تند مزاج اور خراش تھا۔ انہیں اس کی ہر ادا پر فخر تھا۔ اس کے کتے بھی اعلیٰ نسل کے تھے اور تازہ گوشت کے سوا کسی چیز کو منہ نہ لگاتے تھے، اور انسان سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے تھے۔ اس کا ایک چہیتا بندر تھا جس کا نام اس نے ابو قیس رکھا تھا۔ وہ روز مخمل اور کم خواب کے لباس پہنتا اور زرنگار گاڑی میں کوچہ و بازار کی سیر کو نکلا کرتا تھا۔ وہ اسے علماء کا لباس بھی پہنایا کرتا تھا، مگر حسین ابن علی نے یزید کی کچھ ایسی مضحکہ خیز تصویر کھینچی کہ امیر حیران و پریشان ہو گئے۔ جھنجلا کر کہا، تم بال کی کھال نکال رہے ہو۔ یزید خوب روح ہے، عورتیں خود اس پر فدا ہیں، نوجوان اور زندہ دل ہے، ایک شاعر کا دل سینے میں رکھتا ہے، اسے خوبصورتی سے عشق ہے، یہ تو اس کی نیک دلی کا ثبوت ہے۔ اچھے لباس اور خوشبو کا شوق تو سنت رسول اللہ ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام کے چہرے پر غم و اندوہ کی گھٹا چھا گئی۔ رسول اللہ کا نام آتے ہی آواز گلوگیر ہو گئی۔ فرمایا، یہی تو اس دور کا المیہ ہے۔ اسلام اور سنت رسول اللہ کو مسخ کر کے اپنی غرض کے لیے مکرودہ معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ تمہاری ان دلیلوں پر تمہارے درباری اور پاپوش پر دادے تحسین دیتے ہوں گے، لیکن صاحب عقل ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اسلامی روایات کا خون ہوتے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں۔ مگر یاد رکھو امیر، عرب قوم وقتی طور پر کبھی دم مار کر بیٹھ بھی جاتی ہے، مگر کھوٹا سکہ زیادہ دن چلتا نہیں۔ ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، تمہاری ساری پیش بندیاں مفلوج ہو جائیں گی، سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھے گی، تمہارے ریت کے محل ڈھہ جائیں گے، خواب پراگندہ ہو جائیں گے۔ امیر نے گھبرا کر کہا، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو اے حسین؟ نہیں، میں تمہیں دھمکیاں نہیں دے رہا، صرف تمہیں آنے والے وقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، چاہو تو ان صلاحیتوں کو عام انسان کی بہبودی پر صرف کر سکتے ہو، تم قوم کو بام عروج پر پہنچا سکتے ہو، تم مسلمانوں کے کام آ سکتے ہو۔ حسین، خدا را مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں تم سے صلح چاہتا ہوں، اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم اسے جھٹک رہے ہو، میں تمہاری ہر مانگ پوری کرنے کو تیار ہوں، تم اپنی شرائط پیش کرو، انشاءاللہ میری طرف سے کوتاہی نہ ہوگی۔ امام علی مقام نے جواب دیا، بس میری ایک ہی مانگ ہے، قوم کو جینے کا حق دے دو، اپنی فوج کے بلبوتے پر نہیں، کھلے میدان میں اپنے بلند کردار کے بل پر، اپنی صداقت اور انصاف پسندی کے سہارے انہیں کچلے بغیر ان کے دلوں کو جیت لو، یہ شہنشاہیت ختم کر کے جمہوری نظام قائم کرو، جتنا تم اور تمہارا بیٹا خرچ کرتے ہیں اتنا ہی ہر انسان کو لینے دو،
یا کچھ تھوڑا اس سے کم۔ نالائق اور نااہل حاکموں کو معزول کر دو۔ ملک کی دولت عوام کی بھلائی اور بہبودی کے لیے صرف ہونے دو، جیسا کہ رسول اللہ کرتے تھے، ان کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تب یہ قوم پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ معاویہ چڑھ گئے، تمہیں دنیا کا غم کیوں کھائی جاتا ہے؟ حسین، ملک گیری کی حوث دل سے نکال دو، مجھ پر فتح نہ پا سکو گے۔ میرے صبر کا زیادہ امتحان نہ لو، دوستی سے بڑھائے ہاتھ پر انگارے نہ ڈالو، پھر بعد میں مجھے الزام نہ دینا کہ میں نے مربت نہیں برتی۔ میں کتنا برداشت کر رہا ہوں، میں نے تم کو خلعت بھیجی، تم نے مارے غرور کے واپس کر دی، یہ میری سخاوت اور دریا دلی کا جواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے امیر، دنیا کا غم میرے نانا رسول اللہ کا غم تھا۔ یہ غم انہوں نے مجھے ورثے میں دیا ہے۔ میرے نانا کی امت کے دکھ درد میرے دکھ درد ہیں۔ میں اپنے ورثے سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ میں تمہاری دریا دلی اور سخاوت کی نشانی خلعت لے کر کیا کروں گا؟ یہ خلعت میری قوم کی برہنگی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو امیر، سڑک پر چلنے والا راگیر کس حال میں ہے؟ اس کا لباس پیبند سے داغدار ہے، پیر جوتے سے محروم ہیں۔ سنا ہے تمہارا چہیتا بیٹا ایک لباس کو دوبارہ نہیں پہنتا۔ امیر، تم نے قوم کی عورتوں کے سروں سے ردائیں نوچ لی ہیں اور اپنے محل کی رقاصاؤں کو اطلس و کمخاب پہناتے ہو۔ امیر نے چوٹ کی، بس تم میری شان و شوکت دیکھ کر جلتے ہو۔ حسین ابن علی مسکرا دیے، معاملہ اس کے برعکس ہے، تم میری تہی دستی سے جلتے ہو، بلکہ ڈرتے ہو۔ اپنی لمبی چوڑی فوج اور سنگین قلعوں کے باوجود تم مجھ فقیر سے ڈرتے ہو، کیونکہ خدا نے مجھے قناعت کی وہ دولت بخشی ہے جس کے مقابلے میں تمہارے سارے زر و جواہر ماند ہیں۔ تمہاری شان و شوکت کھوکھلی ہے، بخدا تم مجھ سے میری ریاست نہیں چھین سکتے، نہ ہی اسے خرید سکتے ہو، اس لیے تم دست سوال پھیلانے پر مجبور ہو۔ مگر یہ میرا ورثہ ہے، یہ میرا ورثہ ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، جیسے میری رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں بیچا جا سکتا، نہ اسے مستعار دے سکتا ہوں۔ یہ ورثہ بھی میری ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر حسین ابن علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آہستہ قدموں سے امیر کے دربار سے باہر نکل آئے، اور امیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسین کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہے تھے، جس میں عزم تھا، جس میں استقلال تھا، جس میں پاکیزگی تھی، جس میں ہمت اور عزم تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔